بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ گزشتہ قسط میں ہم نے یہاں تک دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو بزور قوت روکنے کے لیے ان لوگوں نے، قریش نے، یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو لوگ مسلمان ہوں ان مسلمانوں کے جو قبائل کے سردار ہیں وہ ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دے کر ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شق ہو جاتا ہے۔ مثلاً حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کر اور لات اور عزیٰ کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ بلال کہتے احد احد۔ ایک روز ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے اور انہیں اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ایک اور صحابی ہیں عامر بن فہیرہ۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر مارا جاتا اور اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہتی، یعنی ان کی جو حواس تھے وہ کھو جاتے اور وہ پہچاننے سے چیزوں کو انکار کر دیتے اور انہیں کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ایک صحابی تھے ابو فقیہ۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام افلاح تھا اور جو قبیلہ ازد کے رہنے والے تھے، اور یہ قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے۔ ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے اور کپڑے اتار کر جلتی ریت یا پتھر پر لٹا دیتے اور اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ ہل نہ سکیں، اور اتنی دیر تک اس حالت میں چھوڑے رکھتے کہ ان کی عقل کھو جاتی۔ انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی میں باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا دبایا گیا کہ سمجھا گیا کہ مر گئے ہیں۔ اسی دوران ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ایک اور مشہور صحابی ہیں خباب بن الارت۔ خباب بن الارت زمانہ جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے۔ انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار نے خرید لیا تھا۔ یہ لوہار تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کریں، مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا۔ انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن دباتے، کبھی بال نوچتے، کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کہ اٹھ نہ سکیں۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت زنیرہ۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا یہ ایک رومی لونڈی تھیں۔ وہ مسلمان ہوئیں تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ اس پر ابو جہل نے ان سے کہا کہ تمہیں لات اور عزیٰ کی مار پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ لات اور عزیٰ ان کی دیویاں تھیں جن کی یہ پوجا کرتے تھے، تو کہنے لگے کہ ان کی تمہیں مار پڑی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے دور بھی کر سکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو اللہ نے واقعی ان کی نگاہ پلٹا دی تھی۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام ابیس رضی اللہ عنہا یہ بھی ایک لونڈی ہیں۔ یہ بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھیں۔ ان کا مالک اسود بن عبد یاغوس انہیں ستایا کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی کے عمر بن
مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئیں تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ وہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے تو پھر چھوڑ کر کہتے میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں بلکہ مارتے مارتے تھک گیا ہوں اس لیے چھوڑ دیا، اور ذرا سانس لوں تو دوبارہ وہی حال کروں گا۔ وہ کہتی ہیں کہ تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اور جو جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں اور انہیں ستایا گیا، ان میں تھیں ایک حضرت نہدیہ اور ان کی صاحبزادی رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں عبدالدار کی ایک عورت کی لونڈی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہ رضی اللہ عنہم کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد یعنی ابو بکر کے والد ابو قحافہ نے بطور سزا کہا ان کو کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے۔ ابو بکر نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے ان کی تعریف کی اور ان کی دشمنوں کی مذمت میں قرآن پاک میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یعنی میں نے تو یہ قرآن پاک کی سورہ اللیل کی آیات ہیں، یعنی میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی امیہ بن خلف اور اس کے جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا ان سے بھی اور تمام صحابہ کرام سے بھی۔ ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو بھی سزائیں دی گئیں۔ یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا، چنانچہ اس کی سرکردگی میں اس قبیلے والے نے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت صحرا میں لے جاتے اور اس کی گرمی میں تپاتے۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چل بسے۔ ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا۔ حضرت یاسر کی بیوی حضرت عمار کی والدہ، ان کا نام سمیہ بنت خیاط تھا۔ وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھیں، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھیں۔ انہیں کمبخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہیں۔ باقی رہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے، کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے ان کے کہنے پر، مشرکین کے کہنے پر مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی۔ یعنی وہ بار بار کہتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو وہ بات جو وہ چاہتے تھے، انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کرتے کرتے آخر مجبوراً اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک بات کہہ دی، اور وہ اس پر پھر بہت زیادہ روئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کے مطلب کی بات کہہ دی، حالانکہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، تو اب کیا میرا
میرے سے میرا اللہ جو ہے وہ ناراض ہو گیا، یا کیا میرا ایمان ختم ہو گیا، کیا میں اب کافر ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ یہ سورہ النحل کی آیات ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، اس کے سوا جس کسی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر کو قبول کیا، تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یعنی حضرت عمار کے لیے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ نے تو مجبوری میں ایسا کیا، حالانکہ آپ کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ تو وہ لوگ جو جان بوجھ کر کفر کریں گے ان پر اللہ کا غضب ہوگا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اللہ کی راہ میں بہت اذیتیں دی گئیں۔ یہ بڑی ناز و نعمت میں پلے بڑے تھے، بہت لاڈلے تھے، اور ان کی پرورش بہت ہی ناز و نام میں ہوئی تھی۔ جب یہ اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ چنانچہ ان کی کھال اتنی زیادہ جل گئی کہ ایسا لگا کہ جیسے کہ نئی کھال نیچے سے بدلی گئی ہے، اور ان کی چمڑی اوپر کی ادھڑ گئی تھی، اور اس طرح اتنا یہ ستائے گئے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب جو تھے ان کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ بھی ان کی بھی عقل جو تھی، وہ حواس جو تھے وہ قائم نہ رہے، اور انہیں پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی طرح طرح ستایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ ہے، جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کا چچا کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا تھا، اور دھواں جو تھا وہ ان کے منہ میں، آنکھوں میں، کانوں میں، سانس میں چلتا اور ان کا سانس بند ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو بھی ستایا گیا۔ نوفل بن خویلد نے، اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا، یعنی ابوبکر صدیق کو اور طلحہ بن عبید اللہ کو۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی تھے عثمان بن عبید اللہ، اس نے ان دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز نہ پڑھ سکیں اور دین پر نہ چل سکیں، مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہی ہیں۔ چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے، اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی ہے ایک ساتھ ملائے گئے۔ ابو جہل کا یہ حال تھا کہ وہ جب کسی شریف اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو وہ اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال اور عزت کو میں سخت نقصان پہنچاؤں گا، اور اگر کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شہ دیتا کہ تم بھی اس کو مارو۔ غرض جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا، مشرکین اس کے پیچھے پڑ جاتے اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے۔ یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں، لیکن بڑوں اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا۔ چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی ٹکرانے کی جرت کرتے، اور وہ بھی بہت سوچ سمجھ کر اور بچ بچا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا رویہ، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رعب اور شرف اور وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کرنے کی جرت نہ کر پاتے۔ اوپر سے ابو طالب کی حفاظت بھی تھی، وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے جن کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا، اسے توڑنے کی جرت نہ کی جاتی تھی۔ یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے، اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا چونکہ آپ سے تعلق تھا تو مشرکین مجبور تھے کہ پرامن قدم اٹھائیں، چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفتگو کرنے کا راستہ اپنایا، مگر کسی قدر سختی والا اور چیلنج والا۔ ایک وفد لے کر قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہماری عقلوں کو بے وقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہتا ہے، لہٰذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری طرح سے اس سے الگ دین پر قائم ہیں، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کاربند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ دیر تک صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے آپس میں مشورے کیے اور شکوے کیے، پھر ابو طالب کے پاس دوبارہ آئے اور بولے، ابو طالب، آپ ہم میں عمر دراز ہیں، شرف اور منزلت رکھتے ہیں، ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں مگر آپ نے منع نہیں کیا، باخدا ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادوں کو برا بھلا کہا جائے، ہماری عقلوں کو بے وقوف ٹھہرایا جائے یا ہمارے معبودوں پر عیب لگایا جائے، لہٰذا آپ یا تو انہیں منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور ان کے دونوں کے مقابلے میں اتر پڑیں گے، اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور ان کی بات سنا دی اور کہا کہ اب مجھ پر اور اپنے اوپر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا، چچا جان، واللہ، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو نکل آئے اور یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہو کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اب قریش نے دیکھا کہ یہ بھی کام نہیں آئی، یہ دوبارہ جانا بھی کام نہیں آیا، تو اب انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی پیشکش کی ابو طالب کو، اور پھر دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ دھمکی نے تو اثر نہیں کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب بھی ڈٹے ہوئے ہیں ان کی مدد پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے بدلے میں قریش کی دشمنی اور جدائی منظور ہے اور وہ قریش سے لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے قریش کو ذرا ٹھہر کر سوچنا پڑا اور وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہیں ایک عجیب و غریب تجویز سوجھی۔ قریش میں ایک شخص تھا، عمارہ بن ولید، یہ بڑا خوبصورت اور بڑا ذہین نوجوان تھا اور جو اس وقت جوان تھے ان جوانوں کا سردار تھا۔ یہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے، ابو طالب، آپ اس نوجوان کو ہم سے لے لیجئے اور اسے اپنا بیٹا سمجھ لیجئے، آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دیت بھی لیجئے اور ہمیں اس کے بدلے میں اپنا بھتیجا دے دیجئے جو آپ کے دین کا، آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو بے وقوف قرار دے رکھا ہے، ہم اسے لے جا کر قتل کر دیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر قتل کر دیں گے، بس یہ ہوگا کہ پھر ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی والا معاملہ ہو جائے گا، تو ہم نے آپ کو یہ لڑکا دے دیا ہے اس کے بدلے میں۔ ابو طالب نے کہا،
واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تو تم اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اسے کو قتل کر دو۔ یہ کتنا برا سودا ہے، واللہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب قریش کو پھر ٹکا سا جواب مل گیا ابو طالب سے، اور وہ پھر ناکام واپس لوٹ آئے۔ اب انہوں نے دست درازیاں شروع کر دیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے بھی وہ جو بھی ان کے لیے بس میں ہوتا کوئی نہ کوئی حملہ کرتے، تکلیف دینے کے لیے دست درازیاں ہاتھ بڑھانے کے لیے لڑنا بھڑنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے تھے، ان میں ایک تھا ابو لہب، حکم بن ابی العاص، ایک تھا عقبہ بن ابی معیط، اور عدی بن حمرہ، اور یہ سب آپ کے پڑوسی تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر تکلیفیں دیتے تھے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری، ذبح کی ہوئی بکری کی اوجڑی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا، اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ لکڑی سے اسے اٹھا کر لاتے باہر، اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے کہ اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے، پھر اسے پھینک دیتے۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی اور نہ سودے بازی، تو انہوں نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی، اور جو مسلمانوں پر پہلے وہ سختیاں کرتے آ رہے تھے ان میں اور اضافہ کر دیا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت اور اکرام اور احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی جرت صرف بڑے بڑوں کو، سرداروں کو ہوئی، چھوٹے اور عام لوگوں نے یہ جرت نہیں کی۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو طعنے دیتا، آنکھیں دبا کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو بھڑکاتا اور آپ کے خلاف باتیں کرنے پر اکساتا۔ اس طرح اس کا بھائی تھا ابی بن خلف، وہ بھی دھمکیاں دیتا، کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے میں روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ بالآخر آپ نے ایک بار اس کو جواب دیا، کہا بلکہ میں انشاءاللہ تجھے قتل کروں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جنگ احد میں آپ نے اسے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا، یعنی بہت ہی پرانی ہڈی لایا، اور اسے توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف پھونک دیا۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے اسے برا بھلا کہا اور کہا کہ جاؤ، اب اگر تم میرے دوست ہو یا ہمارے دین پر ہو تو جاؤ، اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے سن کر آئے تھے، اب جا کر ان کے چہرے پر تھوک آؤ۔ نعوذ باللہ، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ابو لہب جو آپ کا سگا چچا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، وہ تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ کے در پہ آزار رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے ہوا تھا، اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو، کیونکہ وہ دونوں بیٹیاں بد دین ہو گئی ہیں، یعنی وہ ہمارے دین کو چھوڑ کر نئے دین میں داخل ہو گئی ہیں۔ چنانچہ ان دونوں لڑکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ ابو لہب کی یہ بیوی، اس کا نام تھا ام جمیل عروہ بنت حرب، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔
یہ کانٹے دار ڈالیاں جھاڑیاں لے کر آتی اور رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ تبت یدا ابی لہب سنائی تو اسے جب پتہ چلا تو ہتھیلی میں پتھر لے کر آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور وہ پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر پتھر پھینک دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری برائی بیان کرتا ہے، اللہ کی قسم اگر اسے پا جاؤں گی تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں گی، سن لو میں بھی شاعرہ ہوں۔ اس کے بعد اس نے یہ شعر کہے، مزممن اسینا بامرہ ابینا ودینہ قلینا، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اور اس کی بات سے انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب وہ چلی گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ یعنی یہاں بیٹھ کر، یہاں کھڑی ہو کر آپ کو ڈھونڈ رہی تھی تو آپ تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس نے نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے اور برا بلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی نکال رکھا تھا کہ وہ آپ کو محمد کی بجائے مزمم کہتے تھے، یعنی جس کا معنی محمد کے بالکل الٹ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مزمم اس کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ جس آدمی کو مزمم کہہ کر گالیاں دیتے تھے وہ تو کوئی اور نام تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو محمد تھا۔ ایک اور مشرک تھا اخنس بن شریق، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادتیاں کیا کرتا تھا۔ اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا، اس نے تو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر اور غرور تکبر کرتا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر آپ نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی در خرابی ہے۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتے ہیں، یعنی سجدے میں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم اگر میں نے انہیں اس حالت میں دیکھ لیا تو میں ان کی گردن روند دوں گا اور ان کا چہرہ مٹی میں رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس زوم میں چلا کہ آپ کی گردن روند دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ہولناکیاں اور پروں کے بازو ہیں۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے، اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ ایسے ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں
ایک نے دوسرے سے کہا کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اونٹ کی اوجڑی کافی بڑی اور بھاری سی ہوتی ہے، تو اس پر قوم کا ایک بدبخت ترین آدمی یہی عقبہ بن ابی معیط جو تھا، یہ اٹھا اور اوجڑی لا کر انتظار کرنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب سجدے میں جاتے ہیں۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی، پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے، آپس میں دیکھ دیکھ کر ہنسنے لگے، گرنے لگے ایک دوسرے پر ہنس ہنس کر۔ ادھر آپ سجدے میں ہی رہے، سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اطلاع دی۔ وہ بھاگی آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجڑی دور پھینکی۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا ان پر بڑی بھاری گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے لے کر بد دعا کی، جتنے یہاں پر لوگ شریک تھے سب کا نام لے لے کر بد دعا کی کہ اے اللہ فلاں کو پکڑ لے، فلاں کو اور فلاں کو، اور یہی ہوا، یہ سارے کے سارے آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والے 5 بڑے بڑے لوگ تھے۔ ایک تھا ولید بن مغیرہ، ایک اسود بن عبد یغوث، ابو زمعہ اور حارث بن قیس، عاص بن وائل۔ ان 5 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کافی ہوگا۔ پھر ہر ایک پر ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے مصیبت نازل کی جو عبرت اور نصیحت سے بھرپور تھی۔ چنانچہ یہ جو ولید بن مغیرہ تھا، اس کو چند سال پہلے سے ایک خراش لگی ہوئی تھی تیر کی۔ وہ کچھ بھی نہیں تھی، معمولی سی خراش تھی، مگر جبرائیل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ پھوٹ پڑی، اور کئی سال تک اذیت اور تکلیف پہنچانے کے بعد اسی تکلیف میں وہ مر گیا۔ اسی طرح اسود بن عبد یغوث تھا، اس کے سر کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے، اور انہی پھوڑوں کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر اسی سے وہ مر گیا۔ اب جو تھا اسود بن عبد المطلب، اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا کر بہت تنگ کر دیا، تو آپ نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے سے مارا اور اس کی نگاہ جاتی رہی، اور پھر اس کے لڑکے کو مارا اور وہ مر گیا۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ اب یہ جو صورتحال تھی، اتنی سخت اور پیچیدہ صورتحال تھی، تو ان حالات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قسم کے اقدام کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ارقم بن ابی الارقم کے گھر کو دعوت اور تبلیغ کا مرکز بنایا، اور وہاں پر چپکے خفیہ تبلیغ اور تعلیم دی جاتی تھی۔ اور کیونکہ وہ گھر جو تھا وہ کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا، اور یہاں کے جو بدمعاش لوگ تھے ان کی نگاہوں سے دور تھا، چنانچہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر اس مکان میں اکٹھے ہو جاتے، وہاں پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے، ان کا تزکیہ کرتے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے۔ تو اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر لوگوں کو اکٹھا کرتے تو یہ نہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کیا، دوسرا قدم آپ نے یہ اٹھایا کہ آپ نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے، تو اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تو آپ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آئندہ سبق میں ہم ہجرت حبشہ کے بارے میں پڑھیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی سیرت سے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کتنی تکالیف اٹھائیں۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہمارے پاس اسلام جو ہے وہ تو ہمیں مفت میں ملا، اور ہم نے اسلام کی راہ میں ایک کانٹا بھی ہمیں نہیں چبھا، ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، اس کے باوجود ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف اور صحابہ کی تکالیف کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی تکلیفوں سے اسلام پر عمل کیا، اور ہم اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے کہ جب اللہ پوچھے گا کہ تم جس حالت میں تھے ہر حالت میں تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تو صحابہ کرام کی مثال دے گا اللہ کہ انہوں نے کتنی مشکل سے حالات میں بھی اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔